باب نمبر 45۔ باب اعطاء من سأل بفحش وغلظة، جس نے بے باکی اور بے حیائی سے اور سختی سے سوال کیا اس کو دینا۔ حدیث نمبر 2428۔ حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن سلمان بن ربيعة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق به منهم، قال إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني فلست بباخل۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال تقسیم کیا تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ان کے علاوہ دوسرے لوگ اس کے زیادہ حقدار تھے۔ آپ نے فرمایا انہوں نے سوال پر اصرار کر کے ایسی صورتحال بنا دی تھی کہ یا تو یہ لوگ مجھ سے بے حیائی اور بے شرمی سے مانگے یا مجھے بخیل قرار دیں گے تو میں بخیل نہیں ہوں۔ تخریج تفرد به مسلم در التحفہ برقم 10457۔ فائدہ، بسا اوقات کسی کے شر اور فساد سے بچنے کے لیے نااہل ہونے کے باوجود اسے کچھ مادی مفاد پہنچا کر اس کا منہ بند کرنا وقت کے حالات و ظروف کا تقاضا ہوتا ہے اور مصلحت و حکمت اس کا تقاضا کرتی ہے اور ایسے کرنا پڑتا ہے۔ حدیث نمبر 2429۔ حدثني عمرو الناقد حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت مالكا وحدثني يونس بن عبد الأعلى واللفظ له أخبرنا عبد الله بن وهب حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا جبکہ آپ ایک نجران چادر جس کے کنارے موٹے تھے اوڑے ہوئے تھے۔ آپ کو ایک بدوی آ ملا اور اس نے آپ کی چادر کو اس قدر زور سے کھینچا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے ایک طرف دیکھا جس پر اس کے انتہائی زور سے کھینچنے کے باعث چادر کے حاشیہ یعنی کنارہ نے نشان بنا ڈالا تھا۔ پھر اس نے کہا اے محمد، اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے بھی دینے کا حکم دیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہو کر ہنس پڑے اور اسے کچھ دینے کا حکم دیا۔ تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی فرض الخمس باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعطی المؤلفة قلوبهم وغیرهم من الخمس ونحوه۔ حدیث نمبر 3149۔ وكذلك في اللباس باب البرود والحبر والشملة۔ حدیث نمبر 5809۔ وكذلك في التبسم والضحك۔ حدیث نمبر 6088۔ وابن ماجہ في سننه في اللباس باب لباس رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث نمبر 3553۔ انظر التحفہ برقم 205۔ حدیث نمبر 2430۔ حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا همام وحدثني زهير بن حرب حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي كلهم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وفي حديث عكرمة بن عمار من الزيادة قال ثم جبذه إليه جبذة، رجع نبي الله صلى الله عليه وسلم في نحر الأعرابي. وفي حديث همام فجاذبه حتى انشق البرد وحتى بقيت حاشيته في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مصنف صاحب نے مذکورہ بالا روایت اپنے 3 اور اساتذہ سے اسحاق ہی کی سند سے بیان کی ہے۔ عکرمہ بن عمار کی روایت میں یہ اضافہ ہے، پھر اس نے آپ کو اپنی طرف اس قدر زور سے کھینچا کہ آپ بدو کے سینہ سے جا لگے، اور حمام کی روایت میں ہے اس نے آپ کو کھینچا حتیٰ کہ چادر پھٹ گئی اور اس کے کنارہ کا نشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر پڑ گیا یا اس کا کنارہ آپ کی گردن میں رہ گیا۔ تخریج تفرد مسلم فی تخریجہ حدیث سلمۃ بن شعیب انظر التحفہ برقم 179 وكذلك حدیث زہیر بن حرب وعمر بن یونس انظر التحفہ برقم 188 وكذلك حدیث زہیر بن حرب وعبد الصمد بن عبد الوارث انظر التحفہ برقم 218۔ فائدہ: بدو لوگ علم و تہذیب سے کورے ہوتے ہیں اور ادب و احترام سے ناآشنا، اس لیے آپ نے اس کی نادانی اور کم عقلی کے سبب اس کی گستاخی اور بے ادبی کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کا مقصد پورا فرمایا۔ حدیث نمبر 2431۔ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعط مخرمة شيئا، فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه. قال: ادخل فادعه لي. قال: فدعوته له، فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال: خبأت هذا لك. قال: فنظر إليه فقال: رضي مخرمة۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائیں تقسیم کی اور مخرمہ کو کوئی چیز نہ دی، تو مخرمہ نے کہا: اے میرے بیٹے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ، تو میں ان کے ساتھ چلا۔ انہوں نے کہا: اندر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری خاطر بلا لاؤ۔ میں نے ان کے کہنے پر آپ کو بلایا تو آپ اسی حال میں اس کی طرف آئے کہ آپ کے کندھے پر ان میں سے ایک قبا تھی۔ آپ نے فرمایا: یہ میں نے تیرے لیے چھپا کر رکھی تھی۔ اس نے اس کا جائزہ لیا، آپ نے فرمایا: مخرمہ کو پسند ہے۔ تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی الہبات باب کیف یقبض العبد والمتاع حدیث نمبر 2599 وکذالک فی الشہادات باب شہادت الاعمى وامرہ ونکاحہ وانکاحہ ومبایعتہ حدیث نمبر 2657 وکذالک فی فرض الخمس باب قسمت الامام ما یقدم علیہ ویخبأ لمن لم یحضرہ او غاب عنہ حدیث نمبر 3127 وكذلك في اللباس باب القباء وخروج حرير حديث نمبر 5800 وكذلك في باب المزرر بالذهب حديث نمبر 5862 تعلیقہ وكذلك في الادب باب المدارات مع الناس حدیث نمبر 6132 وابو داود في سننه في اللباس باب ما جاء في الاقبیہ حدیث نمبر 4028 والترمذی في جامعه في الادب باب حدیث نمبر 2818 والنسائی في المجتبى في الزنا باب لبس الاقبیہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 205 انظر التحفہ برقم 11268 حدیث نمبر 2432 حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني حدثنا حاتم بن وردان أبو صالح حدثنا أيوب السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية، فقال لي أبي مخرمة: انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا. قال: فقام أبي على الباب فتكلم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته، فخرج ومعه قباء وهو يريه محاسنه وهو يقول: خبأت هذا لك، خبأت هذا لك. حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبائیں آئیں تو مجھے میرے باپ مخرمہ نے کہا: مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، امید ہے آپ ہمیں بھی ان میں سے کوئی عنایت فرما دیں گے۔ میرے باپ نے دروازہ پر کھڑے ہو کر گفتگو کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آواز پہچان لی اور آپ قبا لے کر نکلے اور آپ اسے اس کی خوبیاں بتلاتے ہوئے فرما رہے تھے: میں نے یہ تمہارے لیے چھپائی تھی، میں نے تمہارے لیے چھپا رکھی تھی۔ تخریج تقدم تخریجہ فی الحدیث السابق برقم 2431 فائدہ:
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے مزاج اور طبیعت کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کی دل جوئی اور مدارات فرماتے کہ بلا وجہ ان کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے۔ حضرت مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج میں کچھ حدت و شدت تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آمد کا مقصد سمجھ کر اس کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا اور پہلے ہی اسے ایک قبا عنایت فرما دی۔